بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال تعالی ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ ایک مرتبہ یہیں پائپ روڈ پہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، یہاں آگے ان کے بھتیجے لوگ رہتے ہیں۔ حضرت کے چھوٹے بھائی تھے، غالباً ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے بھتیجے ہمارے دوست ہیں۔ حضرت وہاں تشریف لائے، کھانے کے بعد فرمانے لگے کہ چلو بھائی آؤ بیٹھ جاؤ، ذرا کھانے کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت مولانا قمر الزمان دامت برکاتہم فرمانے لگے چلو بھائی بیٹھو، آؤ کھانے کا ذرا حق ادا کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت غالباً وہاں محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب کہیں دعوت ہوتی تو حضرت فرماتے کہ آؤ ذرا بیٹھو، تھوڑی دیر کھانے کا حق ادا کیا جائے۔ تو ہم لوگ بھی کھانے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے دعوت تو گھر کے مرد حضرات دیتے ہیں، لیکن محنت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت عمدہ کھانا تھا، بہت لذیذ کھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو جنتی کھانا کھلائے، جنتی کھانا کھلائے۔ ہمارے والد صاحب نے واقعہ سنایا، پاکستان کے ایک بڑے اللہ والے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، دعوت تھی حضرت کی ایک جگہ، کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک مسنون دعا چھوٹی سی آتی ہے، بہت ساری دعائیں کھانے کے بعد کی، ایک دعا آتی ہے، حضرت نے وہ دعا پڑھی۔ کیا پڑھا؟ فرمایا اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ اللہم بارک لنا فیہ، اللہ آپ نے جو ہمیں کھلایا اس میں برکت عطا فرمائیے، واطعمنا خیرا منہ، اور اس سے اچھا کھلائیے۔ کیا فرمایا؟ اس سے اچھا کھلائیے۔ جہاں دعوت تھی انور بھائی فرماتے ہیں 45 قسم کے کھانے تھے۔ کتنا کھانے تھے؟ 45 قسم کے۔ تو کوئی ان کا چہیتا منہ لگا تھا، کہنے لگا حضرت اب کتنا کھانا ہے؟ 45 قسم کا تو کھا چکے ہیں، اس سے اچھا اب کتنا کھائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ میں نے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، جنت کے لیے دعا پڑھی ہے، وہاں ہم کو اچھا کھلائیے، یہاں تو کھلا ہی رہے۔ تو مسنون دعاؤں کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے آل اولاد کو بھی مسنون دعاؤں کا پابند بنانا چاہیے۔ گھر کا بڑا جب کھانے کے لیے، مسنون سنت ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کے دسترخوان، جیسے ماشاءاللہ دسترخوان بچھا، گھر کے افراد بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھائیں، اور کوئی ایک بڑا جو ہے زور سے بسم اللہ پڑھ لے تاکہ اور بچے لوگ سنیں، ان کو بھی یاد آ جائے۔ کھانے سے فارغ ہوئے ہم تو دعا پڑھیں اور بچوں سے بھی کہیں کہ آپ لوگ بھی دعا پڑھیے۔ تو بہرحال مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والا اللہ والے فرماتے ہیں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں، موقع کی جب انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والے کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا، یعنی وہ ذاکر میں ہوتا ہے۔ تو مسنون دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، جو لوگ بھی آئے ہیں سب کے لیے ایک کیا ہے؟ راہ گزر ہے۔ یہاں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے، کس لیے؟ تاکہ جو ہم اپنے وطن اصلی کی تیاری کر لیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اپنا گاؤں دیہات شہر چھوڑ کر آتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، کس لیے آتے ہیں؟ کمانے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں کماتے ہیں؟ اس لیے کماتے ہیں تاکہ جب ہم اپنے وطن جائیں تو یہ کمائی ہمارے وہاں کام آئے، یہ کمائی کیا ہو؟ ہمارے کام آئے۔ اب عقل مند انسان وہ ہے کہ جب کمانے کے لیے آیا ہے تو اپنی کمائی کو بچا کر رکھتا رہے تاکہ جب اپنے وطن اصلی جائے تو وہاں اس کو نفع ملے۔ اب ایک آدمی کمانے آیا، جو کما رہا ہے وہ سب گنوا دے رہا ہے، وہ سب لٹا دے رہا ہے، فضول خرچیوں میں عیاشیوں میں خرچ کر دے رہا ہے،
پھر ایک وقت آیا اسے اپنے وطن جانا ہوا تو وہاں پہنچا تو خالی ہاتھ رہے گا، وہاں اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور لوگ باغ بھی اس پر کیا طعن و تشنیع کریں گے، اتنی زندگی تم نے کیا کیا، بیکار گنوا دیا، کیا کیا تم نے، جو کمایا تھا وہ کہاں ہے سب۔ تو یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو آخرت کے کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں آخرت میں نفع والے اعمال کرتے رہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، احرص علی ما ینفعک، دیکھو جو چیزیں، جو اعمال و افعال تمہیں آخرت میں نفع پہنچانے والی چیز ہیں ان میں حرص کرو، طمع کرو، لالچ کرو۔ آخرت میں فائدہ کرنے والی چیزوں میں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش ہوتی ہے۔ اگر ہمارا اپنا کوئی، ہمارا عزیز قریب، ہمارا پڑوسی ہم سے دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھ گیا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے واقعہ سنایا، کوئی صاحب آئے تھے دبئی سے، کہنے لگے حضرت ہم گئے ہمارے ایک دوست حاجی صاحب سے، ان سے ملاقات کیا ہم نے، تو حاجی صاحب بڑے غمگین تھے، بڑے فکر مند تھے، ایسا لگتا تھا کیا پریشانی ان کو ہے۔ ہم نے کہا حاجی صاحب کیا بات ہے، آپ بیمار ہیں؟ کہنے لگے نہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، کچھ کاروبار میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی؟ کہ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اب جو بھی بات پوچھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے نہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے پھر کیا بات ہے، کیوں اتنا غمگین ہیں آپ؟ تو حاجی صاحب کہنے لگے ہمارے پڑوسی نے ہم سے مہنگی گاڑی لے لیا۔ کیوں ان کو تکلیف تھی؟ اب دیکھیے نہیں کیوں ہم سے وہ آگے بڑھ گیا دنیا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا میں نفع والی چیزوں میں حرص نہیں کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو، بلکہ کہاں کرو، آخرت میں جو چیز نفع پہنچانے والی ہے ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیک اعمال میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، مسابقہ کرو، مقابلہ کرو۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں مقابلہ تو کرتے ہیں لیکن آخرت میں فائدہ پہنچانے والی چیز، آخرت میں نفع پہنچانے والی چیز میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہم گھر میں بہت سارے افراد ہیں، کون زیادہ تلاوت کر رہا ہے اس میں مقابلہ ہونا چاہیے، کون زیادہ درود شریف پڑھ لے رہا ہے اس میں مقابلہ ہونا چاہیے، کون زیادہ تلاوت کر رہا ہے، کون نماز اچھی پڑھ لے رہا ہے اس میں مقابلہ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کون زیادہ کر لے رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں میں مقابلہ کس چیز کا ہوتا ہے، فون کون زیادہ لے رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک دوسرے کو ہیں تم نے زیادہ فون لیا ہے، اب ہم لیں گے، ہماری باری ہے۔ ہمارے یہاں مقابلہ فون لینے میں ہوتا ہے۔ بڑے بھی ماشاءاللہ اس دنیا میں بہت سارے فتنے آئے ہیں۔ آج کے ہمارے اس زمانے کا فتنہ موبائل فون ہے، جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ ہمارا گھریلو نظام بگڑ گیا ہے۔ جہاں پہلے گھروں کے اندر آپس میں محبت، الفت، مودت ہوا کرتی تھی، آپس میں لوگوں کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوا کرتے تھے، شام کو جب لوگ باغ بیٹھتے تھے تو مل جل کر بیٹھتے تھے۔ اب کیا ہے، گھر میں ہر ایک کٹا کٹا رہتا ہے، موبائل لے لیا ایک کونے میں بیٹھ گیا، لوگوں کے دل کٹ گئے۔ اور ایک شیطان اب گویا موبائل ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں پکڑا کر آرام سے بیٹھ گیا، اس کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ہم پر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کوئی زمانے میں کہا جاتا تھا ٹی وی کو شیطان کا ڈبہ، لیکن ٹی وی بھی جب آدمی گھر میں پہنچتا تھا تو ہی دیکھتا تھا، لیکن یہ موبائل تو ہمارے ہر وقت کا ساتھی ہے، صرف موت کے وقت ہی جدا ہوگا۔ اب عجیب ہو گیا ہے، آدمی اور کوئی چیز کی اتنی فکر نہیں کرتا جتنا ہمارا بھی حل وہی ہے بھائی۔ وہ موبائل کی جتنی، گھر سے جانے کے وقت جلدی جلدی جیب ٹٹولے گا، موبائل ہے کہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ ادھر، کیونکہ اب تو روپیہ پیسہ بھی موبائل میں ہی آ گیا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہو رہا ہے، ہم کو اور آپ کو اپنے مال و دولت سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ، تو یہ ایک موبائل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہو گیا ہے جس میں ہمارا گھریلو نظام بگڑ گیا ہے۔
ہماری بہنوں بیٹیوں کے اندر سے حیا شرم نکل گئی ہے۔ شیطان نے کیا کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اپنی نسلوں کی تربیت اچھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج جو ہماری نئی نسل دین ایمان سے دور ہو گئی ہے، ماں باپ کی اچھی جو ہے خدمت کرنا چاہیے، ان کا ادب پاس لحاظ رکھنا چاہیے، وہ سب چیزیں جو نہیں ہو رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ کتنی واقعات ایسے ہیں کہ اس موبائل کی وجہ سے جو ہے بہنیں بیٹیاں عزت آبرو تک لٹا گئیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم کو جائز محبت کا حکم دیا ہے۔ جائز محبت کون سی ہے؟ انسان کے ماں باپ ہیں، ماں باپ سے محبت کرے، بھائی بہن ہیں، بھائی باپ سے محبت کرے، بچی ہے شادی ہو گئی تو اپنے شوہر سے محبت کرے۔ اس کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں سب ناجائز ہیں۔ کسی بھی محبت کا ہمیں اسلام نے حکم نہیں دیا۔ ہمارے پاس ہمارے ایک دوست کا فون آیا، رشتہ لگا ہوا تھا ان کا، کہنے لگے مفتی صاحب ہمارا رشتہ فلاں جگہ طے ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی صرف رشتہ ہوا تھا، مطلب نکاح نہیں ہوا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے محبت جو دل میں پیدا کرنے کی کا واقعہ قرآن میں بتایا ہے وہ کب کہا ہے؟ جب نکاح ہو جائے گا تو محبت ہم پیدا کریں گے۔ نکاح سے پہلے محبت کا اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا، تو کہاں سے تمہارے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ تو آج ان موبائلوں نے ہم کو ناجائز محبتوں میں مبتلا کرا کے کتنی بہن بیٹیاں دین ایمان سے انہوں نے ہاتھ دھو دیا، اور کتنا گھروں کا جو ہے معاشرہ بگڑ گیا، گھروں کا نظام خراب ہو گیا۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت سارے فتنوں میں سے ایک آج کا فتنوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ موبائل فون کے اندر جو نیٹ ہے، نیٹ جسے کہا کہتے ہیں، نیٹ کیسے بھائی؟ کہ فرمایا نیٹ وہ مکڑی کے جالے کو بھی نیٹ کہا جاتا ہے نا۔ فرمانے لگے یہ نیٹ اسی مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جیسے مکڑی کے جالے میں جب کوئی پتنگا آتا ہے تو اس میں جب پھنس گیا تو جتنا وہ پھڑپھڑاتا ہے اتنا اور پھنستا جاتا ہے، اور مکڑی آ کر جلدی سے اس کو اپنے جو اس میں جالے میں اور باندھتی جاتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے باقاعدہ مکڑی کو اپنے جالے میں پتنگوں کو پھنساتے ہوئے۔ فرمایا اس موبائل کے نیٹ کی مثال ایسے ہی ہے، جتنا آدمی اس میں مشغول ہوگا اتنا ہی اس میں پھنستا چلا جائے گا، اور بسا اوقات دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اس بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، اس فتنے سے اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگنا چاہیے۔ دیکھیے جو چیزیں جائز حد تک استعمال کرنے کے لیے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جب وہ جواز کے حد سے نکل جائیں تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں جو دی ہے نعمت اور امانت کے طور پر دی ہے۔ کل کو قیامت میں ہمارے ایک ایک لمحے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی بھی چیزیں نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، یعنی زندگی بھی نعمت ہے، یہ زندگی کے اوقات بھی قیمتی اوقات نعمت ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا تم سے۔ ایک اللہ والے نے بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا، کہنے لگے ایک انسان کہیں جا رہا ہے، اس کو جو ہے ایک تھیلی ملی جس میں پتھر تھے، تو اس نے دیکھا پتھر ہے، ایک پتھر نکالا اور باقی پتھر کو ایک دریا ملی اسی میں پھینک دیا۔ پہنچا اپنے مقام پر تو اس کے ایک دوست نے دیکھا اس کے پاس ایک پتھر ہے، کہنے لگا ارے بھائی یہ پتھر کہاں ملا تم کو؟ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے، اس کی تو تم کو بڑی قیمت مل جائے گی، بڑے روپے پیسے مل جائیں گے۔ کہنے لگا اچھا؟ کہنے ہم کو تو نہیں سمجھ میں آیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ بڑا قیمتی پتھر تھا لگا رونے کہ اتنے سارے پتھر ہمیں ملے تھے، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ یہی حال ہماری اور آپ کی زندگی کا ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے، اگر ہم اسے قیمتی بنائیں گے تو قیمتی بن جائے گی، اور اگر ہم نے قیمتی نہیں بنایا، یہاں وہاں ادھر ادھر ضائع کر دیا، ہم نے اپنی جو ہے تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کے بجائے ناپاک بنا لیا، ہم نے موبائلوں کے ذریعے ان سے دوستیاں گاٹ لیں، غیر محرموں سے بات چیت کرنے لگے، ہم کرنے لگے، تو یہ سب چیزیں قیامت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی۔
اور پھر اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کہ او ہو ہم نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کہاں ضائع کر دیے۔ یہ شیطان ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، اس نے قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ رب العزت نے جب کہا بھاگ یہاں سے تم مردود ہو، تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ پروردگار ہمیں مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے کہا اچھا جا، قیامت تک کے لیے تمہیں مہلت ہے۔ تو اس نے قسم کھائی اللہ کے سامنے ہم تمام آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، قسم کھا کر کہا تھا۔ تو اب اس کا کام ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں کیا ہے بہکائے گا، بہلائے گا، پھسلائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں دین اور ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ اس روشنی میں ہمیں اس کے چال بازیوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو نفس و شیطان کے فتنوں سے بچو۔ یہ شیطان تمہیں جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی پر آمادہ کرے گا، ابھارے گا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی تم کو اچھی بنا کر پیش کرے گا تمہارے سامنے۔ تو خدا را ان سب چیزوں سے بچنا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا، بنایا، تو جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ دیکھو ہم نے ایک جنت اور جہنم بنائی ہے، دیکھو کیسی ہے۔ جب پہنچے دیکھ کے آئے، کہنے لگے پروردگار جنت تو ایسی جنت آپ نے بنائی ہے کہ جو کوئی اس کے بارے میں سنے گا ہر ایک وہاں پہنچ جائے گا، اور جہنم ایسی خطرناک جگہ آپ نے بنائی ہے جو کوئی اس کے بارے میں سنے گا ہر ایک اس سے بچنے کی فکر اور کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، یعنی جو چیزیں ہمارے جو نفس کو اچھی نہیں لگتی، ہمارے جی کو اچھی نہیں لگتی، جن چیزوں کو سے ہمیں کیا ہے اسلام نے، شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ ہمیں کیا ہے بھاتی ہیں، ان چیزوں سے جنت کو گھیر دیا۔ اور جہنم کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا جو ہمیں بھاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، بظاہر دیکھنے میں چمکدار ہیں۔ تو پھر جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اب دیکھو، تو فرمایا پروردگار اب تو آپ کے بہت سارے بندے جو ہے جنت میں جانے سے بڑے نہیں جا پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر ان ہماری حکموں کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا، جو چیزیں نفس و شیطان کو نفس کو اچھی لگتی ہیں، بھاتی ہیں، شیطان جن چیزوں کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے ان چیزوں سے بچ کر آئے گا، وہ جنت میں اسے داخلہ ملے گا۔ اور جو نفس و شیطان کی اتباع کر کے آئے گا، جو چیزیں جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے اور شیطان اسے ان کے سامنے وہ اچھی بنا کر پیش کر رہا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرے گا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں جو دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ ہمارا یہ دنیا ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، وطن اصلی آخرت ہے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر جیسے انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے کمانے کے لیے تو کیوں کما رہا ہے؟ تاکہ جب ہم اپنے وطن میں پہنچے تو ہمیں وہاں کام آئے۔ ایسے ہی یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اچھے اعمال کریں گے، خیر کے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزار کر جائیں گے تو پھر بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ پھر وہ جو ہمارا وطن ہے وہاں ہمیں مایوسی نہیں دیکھنی پڑے گی، وہاں ہمارے سامنے ناکامی اور نامرادی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزارے گا تو بہت بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کی حقیقی کامیابی کیا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے تو اصل کامیابی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اور خدا نخواستہ ہم زندگی شریعت و سنت کے مطابق اس گزار کر نہیں گئے، نفس و شیطان کی اطاعت کر کے گئے، اور دنیا سے جانے سے پہلے ہم نے توبہ نہیں کیا، اللہ سے سچی معافی نہیں مانگی، تو پھر قیامت میں ہم ناکام و نامراد ٹھہریں گے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہمیں
قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کے اطاعت اور اتباع کرنے کے بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ رب العزت ہمیں پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل وسلم على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو اپنا سچا اور مخلص بندہ بنا، اپنا صحیح قوی تعلق عطا فرما۔ زندگی جس طرح گزارنا آپ کو پسند ہے اس طرح ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ نفس و شیطان کی اطاعت اور اتباع سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کی اطاعت اور اتباع سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم ہمارے خلوتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری جلوتوں کو پاکیزہ فرما، اچھے عادات اور صفات سے ہمیں متصف فرما، عادات حمیدہ عطا فرما، صفات مقبولہ عطا فرما۔ اے کریم آقا رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، ہمارے نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما، پورے امت کے دین ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا گھرانہ پاکیزہ فرما، ہم سب کے گھر کے افراد کی سچی اچھی تربیت فرما، سب کی اچھی بہترین تربیت فرما، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوبین بندوں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں کامل ایمان و اعمال کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے، دنیا سے جب جانا ہو کامل ایمان پر خاتمہ فرمائیے، کامل مغفرت کا معاملہ فرمائیے، قبر حشر کی منزل آسان فرما دیجئے، حساب و کتاب آسان فرما دیجئے، بلا حساب و